کہتے ہیں کہ محبت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی اور پیار کسی بھی بارڈر کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ بات بہت سارے پاکستانی اور بھارتی فنکاروں پر بالکل فٹ لاگو ہوتی ہے، جنہوں نے سرحد کے اس پار اپنے دل کے رشتے باندھے۔ کچھ کہانیاں خوشگوار رہیں تو کچھ ادھوری، مگر ہر کہانی نے خبروں اور مداحوں کے درمیان خوب شہرت سمیٹی۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ کون کون سے پاکستانی ستارے بھارتی حسیناؤں کے دل کے قریب رہے۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 1، امتیاز علی۔ امتیاز علی بالی ووڈ کے مایہ ناز ڈائریکٹر ہیں جو بڑی بڑی فلموں کی وجہ سے خاصے جانے جاتے ہیں۔ امتیاز علی کی پہلی شادی تو کچھ زیادہ عرصہ کامیابی کے ساتھ نہ چل سکی، لہٰذا پہلی شادی کے بعد ان کی زندگی میں پاکستان کی ٹاپ ماڈل یعنی ایمان علی کا نام آیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ ہمیشہ ایک ساتھ ہی نظر آیا کرتے تھے۔ یہ دونوں تقریباً 2 سال ایک دوسرے کے ساتھ رہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی محبت کا رنگ بھی پھیکا پڑ گیا۔ اختلافات نے جب سر اٹھایا تو ان کا یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ ایمان علی واپس پاکستان آ گئیں اور امتیاز علی بڑی بڑی فلمیں بنانے لگے۔ نمبر 2، وسیم اکرم۔ پاکستانی کرکٹ کے شہزادے اور سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم اور بھارتی اداکارہ اور مس یونیورس یعنی سشمیتا سین دونوں ایک لمبا عرصہ خبروں کی زینت بنے رہے۔ ان کی کہانی کا آغاز 2008 میں ہوا جب دونوں نے ایک بھارتی شو کو جج کیا۔ وسیم اکرم اس وقت شادی شدہ تھے، مگر جب 2009 میں ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا تو وسیم اور سشمیتا ایک دوسرے کے کافی قریب آ گئے۔ میڈیا میں یہ خبریں چلنے لگیں کہ ان دونوں نے شادی کر لی ہے اور سشمیتا اب مسلمان ہو چکی ہیں۔ مداحوں کو بھی ان کی یہ جوڑی بہت زیادہ پسند آیا کرتی تھی، مگر پھر سشمیتا نے ان سب پر بریک یہ کہہ کر لگا دیا کہ ان کے اور وسیم اکرم کے درمیان اب ایسا کچھ نہیں۔ یوں یہ رشتہ ایک خواب بن کر لوگوں کے سامنے آیا، مگر کبھی حقیقت نہ بن سکا۔ نمبر 3، سلمان خان۔ سلمان خان کی شخصیت نے ہمیشہ ہی لاکھوں دلوں کو اپنا دیوانہ بنایا، مگر ان کی زندگی کا سب سے خاص رشتہ ایک پاکستانی حسینہ کے ساتھ جڑا۔ وہ لڑکی کراچی سے تعلق رکھنے والی ایک اداکارہ یعنی سومے علی تھی۔ سومے علی سلمان کی فلمیں دیکھ کر ان کی کچھ یوں دیوانی بن گئی کہ دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ ایک دن ان کو ضرور پانا ہے۔ اسی چاہت میں سومے علی نے بھارت کا سفر کیا اور وہاں انہوں نے سال 1991 سے 1998 تک بالی ووڈ میں اپنی پہچان بنا لی۔ یوں سلمان خان اور سومے علی کی دوستی ایک رشتے میں بدل گئی۔ دونوں نے ایک ساتھ 8 سال گزارے اور قربتوں کی تمام حدوں کو پار کر دیا۔ لیکن پھر جب سلمان خان کی زندگی میں ایشوریہ رائے کی انٹری ہوئی تو اس رشتے میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں اور پھر یہ رشتہ بھی بالکل ایک خواب کی طرح ٹوٹ گیا۔ نمبر 4، عمران خان۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پلے بوائے کے نام سے مشہور عمران خان کی زندگی میں کئی حسیناؤں کے نام آ چکے ہیں، مگر ان میں سے ایک نام بھارت کی مشہور اداکارہ یعنی زینت امان کا بھی تھا۔ یہ کہانی 1970 کی دہائی کی ہے کہ جب پاکستانی ٹیم بھارت کے دورے پر گئی تو اس دوران عمران خان کی ملاقات زینت امان کے ساتھ ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو متاثر کیا اور ان دونوں کے درمیان ایک رومانوی تعلقات بھی بن گیا۔ یہ دونوں ایک لمبا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے رہے، مگر بعد میں ان کا یہ رشتہ لڑائی جھگڑوں کے بعد ختم ہو گیا۔ اس کے بعد عمران خان کچھ عرصہ بھارتی اداکارہ شبانہ اعظمی کی زلفوں کے اسیر بھی رہ چکے ہیں، مگر یہ رشتہ بھی کچھ زیادہ بالکل نہ چل سکا۔ عمران خان کا نام کچھ عرصہ بھارت کی خوبرو حسینہ یعنی ریکھا جی کے ساتھ بھی جڑ چکا ہے اور ایک وقت میں یہ دونوں شادی بھی کرنے والے تھے، مگر ان کی محبت اور قسمت کو ایسا منظور نہیں تھا، لہٰذا یہ دونوں بھی آخر کار جدا ہو گئے۔ نمبر 5، رینا روئے۔ رینا روئے نے اپنی دلکش اداؤں سے سال 1970 سے 80 کی دہائی میں کروڑوں دل جیتے اور پھر سب کو اس وقت حیران کر دیا جب ان کی زندگی میں پاکستانی ٹیم کے اوپننگ بیٹسمین یعنی محسن خان داخل ہوئے۔ ان دونوں کی ملاقاتوں نے آہستہ آہستہ ایک گہرے رشتے کی شکل اختیار کی اور 1983 میں رینا روئے نے پاکستان کے شہر کراچی میں محسن خان کے ساتھ شادی کر لی۔ بعد میں اس جوڑے کے ہاں ایک بیٹی ہوئی اور پھر محسن خان نے بھی بھارتی فلموں کے اندر کام کیا جس کو کافی زیادہ سراہا گیا۔ ان دونوں کے درمیان مسئلے مسائل اس وقت جنم لیے کہ جب محسن خان انگلینڈ میں سیٹلڈ ہونا چاہتے تھے، مگر رینا روئے اس کے سخت خلاف تھیں۔
کیوں انہی باتوں پر لڑائی جھگڑے کچھ ایسے شروع ہوئے کہ 1990 کی دہائی میں ان کی یہ شادی طلاق پر جا کر ختم ہو گئی۔ نمبر 6، شعیب اختر۔ راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے مشہور شعیب اختر کے بارے میں کم ہی لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ بالی ووڈ کی سپر سٹار یعنی سونالی بیندرے کے دیوانے رہ چکے ہیں۔ شعیب اختر کی اس پسند کا اظہار انہوں نے کئی بار میڈیا پر بھی کیا کہ وہ سونالی بیندرے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، بلکہ ایک بار تو انہوں نے مذاق میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ان کو وہ نہ ملیں تو وہ انہیں اغوا کر لیں گے۔ تاہم سونالی بیندرے نے کبھی بھی شعیب کے اس عشق کا جواب نہ دیا اور ایک بھارتی کے ساتھ شادی کر لی۔ کیوں شعیب اختر کی یہ محبت صرف ایک خواب رہی اور ان کی شادی سال 2014 میں رباب نامی ایک حسینہ کے ساتھ ہوئی۔ یوں شعیب اختر اور سونالی بیندرے کی یہ کہانی ایک یک طرفہ محبت کی وجہ سے ہار گئی جو کبھی بھی حقیقت میں نہ بدل سکی۔ نمبر 7، وینا ملک۔ اداکارہ وینا ملک، جن کو اپنے بولڈ انداز کی وجہ سے جانا جاتا ہے، وہ 2010 میں جب بھارتی شو بگ باس میں آئیں تو یہاں ان کی ملاقات اشمت پٹیل کے ساتھ ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی ایک گہرے رشتے میں بدل گئی اور فینس کے لیے بھی یہ دونوں بگ باس کے سب سے ہاٹ کپل کہلائے جاتے تھے۔ مگر یہ شو ختم ہوتے ہی وینا اور اشمت کے رشتے میں کچھ یوں دراڑیں آنے لگیں کہ وہی جوڑی جو ایک دوسرے کے بغیر ادھوری سی لگتی تھی آہستہ آہستہ دور ہونے لگی۔ آخرکار ان کا یہ رشتہ بھی شدید لڑائی جھگڑوں کے باعث ٹوٹ کر ختم ہو گیا۔ نمبر 8، نور بخاری۔ نور بخاری کی خوبصورتی اور انداز نے ان کو شوبز کے اندر ایک الگ مقام دیا، مگر ان کی زندگی ہمیشہ تنازعات اور پریشانیوں سے گھری رہی۔ سال 2004 میں نور بخاری نے دبئی کے ایک بھارتی بزنس مین یعنی وکرم سود کے ساتھ شادی کی۔ اس شادی سے پہلے یہ دونوں لگ بھگ 4 سالوں تک ایک دوسرے کو ڈیٹ کر چکے تھے، مگر شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد ان دونوں کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے۔ بات کچھ اس حد تک بڑھ گئی کہ دونوں ٹی وی پر لائیو آ کر لڑ پڑے اور پھر بعد میں ان دونوں کا باقاعدہ طور پر طلاق ہو گیا۔ نمبر 9، ظہیر عباس۔ پاکستان کے سابق کرکٹر اور بیٹنگ کے بادشاہ ظہیر عباس، جن کو ایشین بریڈ مین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، وہ ایسے بیٹسمین تھے کہ جن کو آج بھی دنیا کے بہترین بلے بازوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن کرکٹ کے میدانوں کے اس بادشاہ نے اپنا دل بھی سرحد کے اس پار ہی ہار دیا۔ ان کا دل بھارتی حسینہ ریتا لتھرا پر آ گیا، جن سے ظہیر عباس کی پہلی ملاقات انگلینڈ کے اندر ہوئی تھی۔ ملاقاتوں کا یہ سلسلہ کچھ یوں بڑھا کہ بات محبت تک جا پہنچی اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی ایک ساتھ ہی گزاریں گے۔ کیوں ظہیر عباس اور ریتا لتھرا نے شادی کر لی اور شادی کے بعد ریتا نے اسلام قبول کر کے اپنا نام بدل کر سمینہ عباس رکھ لیا۔ ظہیر عباس اور ریتا لتھرا کا یہ رشتہ وقت کی ہر آزمائش سے گزرا اور آج بھی یہ دونوں ایک ساتھ بڑی کامیابی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔